آیت 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم کا ذکر، پہلی دفعہ لفظ آدم ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مادہ الف دال میم ہے، آدم۔ الف دال میم کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگ کا ہونا، ویٹ کلر کا ہونا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی ہو، ویٹ کلرڈ کے ہوں، ویٹ جیسا ان کا رنگ ہو، واللہ عالم، لیکن لفظی مطلب آپ کو بتا دیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھا دیے۔ ابھی نام کو سمجھ لیں، اسماء، نیمز۔ جتنا بھی دنیاوی علم ہے وہ ناموں ہی کے حوالے سے ہم اپنے ذہن کی گرفت میں لے کر آتے ہیں، ٹرمز کے حوالے ہی سے ہم کوئی بھی علم سیکھتے ہیں۔ اب فزکس آپ کو سیکھنا ہے، فزکس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ کیمسٹری سیکھنی ہے، کیمسٹری کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ بایولوجی کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ ٹرمینالوجیز کے تھرو ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں نا۔ تو الاسماء، الف لام بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے نام، یعنی کہ کل علم دنیا کا آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پتا چلا کہ دنیاوی علم تو ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے انسان کے اندر۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس علم کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو بند کلی تھی اب یہ پھول بن رہی ہے، علم کھل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، سائنس کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو نہ صرف اللہ نے نام بتائے بلکہ ان کی صفات بھی اللہ نے بتا دی اور استعمال بھی بتا دیا چیزوں کا، نیمز بھی بتائے، پراپرٹیز بھی بتائیں، یوزز بھی بتائے۔ اب اگر کسی کو نیم تو پتا ہے، نام پتا ہے ایپل، اب یہ نہیں پتا کہ بھئی ایپل سے آگ جلاتے ہیں یا اس سے کھاتے ہیں یا اس سے کیا کام کرتے ہیں، تو فائدہ ٹرم کا، فائدہ نام کا۔ تو یہ الاسماء سے مراد ہے کل دنیاوی معلومات، مٹیریل سائنسز، مادی علم، سارے کا سارا مادی علم دے دیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو تم ذرا یہ نالج ہمیں بتاؤ، اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو بتاؤ۔ تو یہاں ذرا اس آیت میں آپ دیکھیں، اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، آدم علیہ السلام ہمارے والد تھے۔ جو آدم علیہ السلام کی جینز تھیں وہی میری اور آپ کی جینز ہیں، جینز کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ پچھلے دنوں ایک سروے کیا تھا انہوں نے، ساری دنیا میں سے انسانوں کے سیمپلز لیے اور جینیٹک کمپیریزن کیا، پتہ چلا کہ سب انسانوں کی جینز ایک جیسی ہیں، کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جینیٹکلی ہیں کیا کیا چیزیں انہیرٹ کی ہیں ہم نے، جینیٹکلی کیا کیا چیزیں ہم میں آئی ہیں، ہمیں جینز کیا کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ایکوزیشن آف نالج ہے، انگرینڈ ہے، یہ ان بلٹ ہے ہمارے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نالج کو امپارٹ بھی کر سکتا ہے، ٹرانسمٹ بھی کر سکتا ہے، علم دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے۔ ابھی آگے پڑھیں گے ہم کہ وہ کہیں گے کہ تم فرشتوں کو بتاؤ ذرا نام۔ تو فرشتوں سے جب کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، آیت نمبر 32، قالو، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک، پاکی تیری، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ جو علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس لا محدود علم نہیں ہے، ان لمیٹڈ نالج نہیں ہے، کمپریہنسو نالج فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ ہر فرشتے کے پاس بس اتنا ہی علم ہے جو اس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔
مثال کے طور پہ کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، وہ صرف پہاڑوں کے بارے میں جانتا ہوگا، ماؤنٹنز کے بارے میں، ہوا یا پانی کے بارے میں نہیں جان سکتا. وہ جامع علم، کمپریہنسو نالج حاصل کرنے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے. اپنے بارے میں بھی جانتا ہے، ستاروں کے بارے میں بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، گھاس کے بارے میں بھی جانتا ہے، لیکن فرشتے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ ان کا اپنا دائرہ کار ہے. آگے فرمایا آیت 33 قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو یہاں وہی والی بات آ گئی کہ آدم علیہ السلام نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچایا، فرشتوں تک بھی پہنچایا، امپارٹ کیا، ٹرانسمٹ کیا نالج کو. باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ صرف اپنے اپنے دائرہ کار، اپنے اپنے اسفیئرز کے اندر اندر کا علم رکھتی ہے. کمپریہنسو نالج کسی کے پاس نہیں، اور وہ دوسروں کو سکھا بھی نہیں سکتے. باقی مخلوق میں استاد بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ انسان میں استاد بننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. جانوروں تک کو انسان سکھا دیتا ہے. اب اس علم کی بنا پر وہ زمین کا خلیفہ بننے کے قابل ہوا. یہ یاد رکھیے گا، خلیفہ کس بنیاد پر بنا؟ علم کی بنیاد پر بنا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو قومیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں پروگریس کرتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، انہی کے پاس زمین کا اقتدار ہوتا ہے، وہی لیڈرز ہوتی ہیں. مادی علم کی بدولت، مٹیریل نالج کی بدولت وہ زمین کی قوموں پر اور زمین کی مخلوقات پر حکومت کرتی ہیں، ان کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں. تو یہ مادی علم، مٹیریل سائنس، سب سے پہلے اللہ نے انسان کو دیا. اور دنیا کا نظام، دنیا کے سسٹمز چلانے کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ چیز بیسک ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی ضرورت ہے. علم اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ تھا جو انسان کو دیا گیا. پہلی وحی بھی ہم سے کیا کہتی ہے؟ اقرا، پڑھ. کوئی علم سیکولر نہیں ہے، کوئی علم کافر نہیں ہوتا. سارے کا سارا علم سیکرڈ ہے، مقدس ہے. جب تک مسلمانوں نے ان علوم پر توجہ دی، وہ دنیا کے خلیفہ بنے رہے، سائنس ٹیکنالوجی میں پروگریس کرتے رہے، دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں رہی. جب سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور دنیا کے عیش میں پڑھ کر انہوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تو دنیا کے خلیفہ نہ رہے، ترقی کی دوڑ میں، پروگریس کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، اور دوسری قومیں ان کے اوپر چھا گئیں آ کر. آگے فرمایا آیت 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے، رسپیکٹ کے طور پہ، اور سمبولک بھی ہے. سمبل کس چیز کا؟ کہ فرشتوں کو آدم کے آگے جھکایا کہ اب اولاد آدم جو کرنا چاہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. کسی فرشتے کو کسی انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ انسان کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی کام کروا لے.
کوئی فرشتہ انسانوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. انسان اگر نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، نماز نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے، کسی مخلوق کا اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. اچھا اب یہ بتائیے، یہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو، تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہاں آپ دیکھیں شرک کا فرق سمجھ لیجئے. اگر فرشتوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوتا، شرک ہو جاتا. لیکن فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. اب یہ عین توحید ہے. اللہ کے حکم سے کوئی کام کیا جائے وہ عین توحید کا تقاضا، عین فرما برداری، عین عبادت، عین ثواب. اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا جائے تعظیم کا، اب وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے، وہ بدعت ہو سکتی ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہو سکتی ہے. بس اگر آپ اس بات کو سمجھ گئیں، آپ بہت کچھ انشاءاللہ آگے سمجھ جائیں گی. اس سجدے کو سمجھ لیجئے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے یہ طریقہ ایجاد کرتے شرک ہو جاتا. اللہ کا حکم مانا، اب یہ توحید ہے. تو ہم ریشنلائز نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو منع ہے سجدہ کرنا، نہ ہم اس کے اوپر کوئی قیاس کر سکتے ہیں کہ بھئی آخر فرشتوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا آدم کو، تو چلو ہم بھی فلاں بزرگ کو سجدہ کر لیں جا کر. نہیں، ہم اس طرح چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے خاص یہ حکم دیا تھا، فرشتوں نے اس کو پورا کیا. اب اس کو کوئی عام کر دے، اس خاص چیز کو عام کر دے کہ بھئی چونکہ فرشتوں نے کیا تھا تو ہم بھی کر لیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں حکم دیا اللہ نے، ہمیں وہ بات ماننی ہے جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا. ہمیں حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ کام کرتا، خانہ کعبہ کو سجدہ اپنی مرضی سے کرتا، شرک ہو جاتا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، عین توحید کا تقاضا ہے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا. اس کا اصل نام عزازیل آتا ہے، اور ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اینجل نہیں تھا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا اس میں جن بھی شامل ہوں، فرشتے اعلیٰ ترین مخلوق اور اس سے کمتر جو مخلوق ہے وہ سب شامل ہو، کہ تم سب جھک جاؤ آدم کے سامنے. تو اس کا نام آتا ہے عزازیل. ابلیس دراصل لقب ہے، اس کا ٹائٹل ہے. ابلیس لفظ بنا ہے ابلسا سے. ابلسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس. تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو کافر کون؟ جو اللہ کی بات نہ مانے. متکبر کون؟ جو اللہ کی بات نہ مانے. دیکھیے ابلیس اللہ کا انکار نہیں کر رہا تھا. کافر سمجھیں اس کو. اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، بولا اس نے کہیں نہیں. آگے ہم پڑھیں گے اللہ کو مانا تو کافر کیوں ہوا. ہم کنفیوز ہوتے ہیں بعض دفعہ. ہم کہتے ہیں بھئی there are so many people، دنیا میں اتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کو کافر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو شیطان کو، ابلیس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات نہ ماننا یہ ہے کفر، یہ بھی کفر ہے. تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. تب یہاں جو سجدہ کیا گیا یہ علم کی وجہ سے نہیں کیا، یاد رکھیں. علم کی ہم نے بات کی، علم کی بنیاد پر تو خلیفہ بنایا گیا. اور جو سجدہ کروایا فرشتوں سے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو روح اپنی پھونکی تھی آدم علیہ السلام میں، اس کی بنا پر یہ سجدہ کروایا گیا. آگے ہم پڑھیں گے، آئے گا قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس انسان کو سنوار دوں، درست کر دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے گر پڑنا سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے. اب آگے پھر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ رغدن کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کوئی کام کر لینا۔ اچھا، اب تک تو آپ دیکھیں کہ دو کے امتحان ہو چکے ہیں نا۔ ایک فرشتوں کا امتحان ہوا، اطاعت کا اور بندگی کا، اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ نور سے بنے ہوئے تھے لیکن کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ فضیلت دراصل نور یا خاک سے بننے پر نہیں ملتی، یہ ملتی ہے اطاعت کرنے پر اللہ کی۔ ابلیس کا بھی امتحان ہوا، وہ ناکام ہو گیا، اس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا۔ ایک غلطی ہوئی نا، اس سے گناہ ہوا۔ اب اللہ کے حکم سے بڑھ کر کیا کیا اس نے؟ اپنی بات کو سچا سمجھا، اچھا سمجھا۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ گناہ سے بڑھ کر چیز کفر تک چلی گئی۔ کبھی کبھار اللہ کی اطاعت نہ کرنا گناہ تو ہے، کفر نہیں ہے۔ کفر کب بن جاتا ہے گناہ؟ جب اپنے گناہ کو بالکل ٹھیک سمجھا جائے کہ ہم نے جو اللہ کی بات نہیں مانی، ہم نے بالکل ٹھیک کیا۔ I am justified in doing what I have done۔ تو گناہ اور کفر کا فرق بھی سمجھ لیجئے۔ گناہ غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، کوئی بات نہیں، وہ ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کو صحیح سمجھنا، اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنا، اب یہ کفر ہو جاتا ہے۔ ابلیس اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے۔ نعمت کے ملنے سے امتحان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کب لیا جاتا ہے؟ جب کچھ سکھا دیا جائے تبھی ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو، پھر امتحان بھی لیا، اور امتحان لیا ہی اس کا جاتا ہے جس کے پاس نعمت ہوتی ہے۔ تو امتحان سے گھبرائے کبھی نہ انسان، اس نعمت کو یاد رکھے کہ نعمت بھی تو ملی ہے مجھے، اب اس نعمت کا مجھے حق بھی ادا کرنا ہے امتحان دے کر۔ تو کہا آدم علیہ السلام سے تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو رغدن۔ رغدن کا مطلب ہوتا ہے بغیر محنت مشقت کے ملنے والی نعمت، بغیر کسی لیبر کے کوئی چیز مل جائے۔ اور رغدن ایسی نعمت جس کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، نہ کم ہو نہ ختم ہو۔ تو کہا کہ تم جنت میں رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، کھاؤ اور پیو، بس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ پتہ یہ چلا کہ حلال زیادہ ہے، حرام کم، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت میں بھی سب کچھ حلال ہے الا ایکسیپٹ فار فیو تھنگس، سوائے چند چیزوں کے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نعمتیں زیادہ ہیں انسان کے پاس، آزمائش کم۔ اللہ نے بہت کچھ حلال کیا جنت میں، سب کچھ جنت میں حلال رکھا آدم علیہ السلام کے لیے، صرف ایک درخت کو حرام کر دیا، اس کے پاس مت جانا۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی منع کی ہوئی چیزوں میں انسان کو ملوث کر دے، انسان کو انوالو کر دے۔ تو کیا ہوا؟ آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں کہ وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ ازل زا لام لام کا مطلب ہوتا ہے بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا، ٹو سلپ۔ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کروا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سارا علم تو دے دیا گیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، دنیاوی علم، مٹیریل نالج تو ساری کی ساری دے دی گئی تھی آدم علیہ السلام کو، لیکن ساری دنیا کا علم
ایکوائرڈ نالج شیطان کے فریب سے آدم علیہ السلام کو نہ بچا سکا. دنیا کا سارا علم بھی شیطان کے فریب سے نہ بچا سکا. تو جنت میں رکھ کر آدم علیہ السلام کو ان کے ازلی دشمن کی، سوان اینیمی کی پہچان کروا دی گئی کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور اصل میں تو آدم علیہ السلام کو دنیا ہی میں بھیجنا تھا. کوئی سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ان کو تو بھیجنا ہی تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا ہے نا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. بھیجنا تو تھا، تو جنت میں رکھ کر تو شیطان کی پہچان کروائی گئی اور اپنے اصلی گھر کی بھی پہچان کروا دی گئی کہ دیکھو تمہارا یہ گھر ہے، تمہیں لوٹ کر یہیں آنے کی کوشش کرنی ہے. تو انسان اور شیطان سب زمین پر بھیج دیے گئے. مستقر قاف را مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈ. سردی کی وجہ سے چیز جم جاتی ہے نا، اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے. جیسے پانی یوں تو بہتا ہے، جب جم جاتا ہے پانی تو برف بن جاتا ہے اور اپنی جگہ پر رک جاتا ہے. تو مستقر رکنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. اب یہاں یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ شیطان نے دونوں کو ورغلایا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی اور بی بی حوا کو بھی. ایک جو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کچھ مذاہب میں کہ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ چلو چل کر درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. یہ کنسیپٹ رہا لوگوں کے اندر، اسی لیے وہ عورت کو برائی کی جڑ سمجھتے تھے. ایو سے ہی ایول بنایا ہے انہوں نے لفظ، کہ انہوں نے ایول چیزیں سکھائیں آدم علیہ السلام کو. قرآن کہہ رہا ہے نہیں فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکلوایا، فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو پھسلایا. خالی عورت نہیں، دونوں ہی شیطان کے بہکائے میں آ گئے. لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بی بی حوا کا نعوذ باللہ قصور تھا، ان کے کہنے کے مطابق یہ جو جرم کیا تھا عورت نے، اس کی سزا ملتی ہے عورت کو بچہ پیدا کرنے کی شکل میں. سزا کے طور پہ جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے، جبکہ اسلام کا کیا تصور ہے بچہ پیدا کرنے کے بارے میں کہ اس مشقت پر جو عورت بچہ پیدا کرنے میں اٹھاتی ہے اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے. اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، اس لیے کہ وہنن علی وہنن ہم پڑھیں گے قرآن میں، کمزوری پر کمزوری اٹھاتی ہے وہ اپنے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں. کہیں سے بھی سزا نہیں ہے، بلکہ اس پیدائش کی تکلیف اٹھانے کی وجہ سے اور پالنے کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت دی گئی ہے. تو دونوں کو نکلوا دیا. اب کیا ہوا؟ آیت 37 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیے، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی. تو صرف آدم علیہ السلام کو توبہ کے لفظ کیوں سکھائے؟ شیطان کو کیوں نہ سکھائے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اپنے اندر قصور کرنے پر شرمندگی اور ندامت کا احساس ابھرا تھا. ان کو اندر سے شرمندگی ہوئی تھی، اور یہی توبہ کی قبولیت کی شرط ہے کہ اندر سے انسان کو شرمندگی ہو، افسوس ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو. شیطان سے غلطی ہوئی، اس کے اندر کوئی شرمندگی نہیں پیدا ہوئی، کوئی افسوس نہیں ہوا. He wasn't ashamed at all. He was proud of his mistake. فخر تھا اس کو اپنی غلطی پر. آدم علیہ السلام کو شرمندگی تھی. تلقّا کا لفظ آیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند چیزیں سیکھ لیں، چند کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے. تلقّا کا مطلب ہوتا ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنا، بہت شوق کے ساتھ، بہت ولنگنس کے ساتھ اور اچھا سمجھتے ہوئے کسی چیز کو سیکھنا. اب وہ کیا الفاظ تھے وہ یہاں تو نہیں آئے، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے سیکھے
سب سے پہلی دعا جو سکھائی گئی وہ استغفار تھی، اور اسی کی ضرورت کثرت سے انسانوں کو پڑتی ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر خطائین توابون، کہ سب کے سب بنی آدم بہت خطا کرنے والے ہیں، بہت مسٹیکس کرنے والے ہیں، لیکن سب سے اچھے وہ ہیں آدم کی اولاد میں سے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ بہت فائدے ہیں استغفار کے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جنت کی ساری نعمتیں تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیں، لیکن مغفرت بغیر مانگے نہیں ملتی۔ تو دنیا کی ہر نعمت ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے پاس ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آٹومیٹکلی ہمیں بخش بھی دیا جائے گا۔ نعمتیں آٹومیٹکلی دنیا کی ملتی ہیں، بخشش آٹومیٹکلی نہیں ملتی، مانگنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پیور ہیومن بینگ کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں نا، پروٹوٹائپ، پہلا انسان بنا ہے، پیور ہیومن بینگ، اوریجنل انسان ہے۔ کیا کیا خوبیاں ہیں اس کے اندر؟ علم کا شوق رکھتا ہے، یہ علم حاصل کرنے کا بھی شوق ہے۔ اور جو چیز انگرین ہے انسانوں کے اندر وہ کیا کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، انسان اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کبھی کوئی درس سنا تھا اس سے پہلے؟ بتائیں، کوئی برین واشنگ ہوئی تھی ان کی؟ نہیں ہوئی تھی نا، کوئی برین واشنگ نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں سنا، کسی ملا مولوی مولون سے ان کا پالا نہیں پڑا۔ لیکن یہ چیز فطرت کے اندر ہے، گندھی ہوئی ہے، ہماری جینز کے اندر ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے، فطرت ہے، فطرت کی پکار ہے۔ جیسے کانٹا چبھنے سے چبھن اور تکلیف ہوتی ہے، تکلیف، اذیت، ٹارچر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ بھی سمجھیے کانٹا ہے جو انسان کی روح کے اندر چبھ جاتا ہے، جا کے تکلیف پہنچاتا ہے، بے چین کر دیتا ہے گناہ انسان کو، اور انسان چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے دوبارہ راضی ہو جائے کسی طرح۔ فطرت ہے اس کی، وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور فطرت میں یہ بات بھی ہے کہ پاؤں پھسل بھی جاتا ہے اس کا۔ ہم سے یہ توقع نہیں کی گئی کہ ہم 100% گناہوں سے پاک رہیں، ہم سن لیس ہو کر گزارا کریں، ہم کبھی گناہ کریں ہی نہ، یہ توقع نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے۔ مجھ سے اور آپ سے توقع یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم شرمندہ ہو جائیں، ہمیں افسوس ہو گناہ کرنے کے بعد۔ توبہ کا ذکر آیا ہے۔ تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ اور توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں: گناہ کا احساس ہونا، ریکگنیشن کہ ہاں گناہ ہوا ہم سے، اس پر شرمندہ ہونا، ٹو بی سوری، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے تو ارادہ کرنا، میک اے فرم ریزولو کہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ یہ انسانوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی توبہ تابہ علیہ، اللہ مہربانی سے اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں اتارا۔ انسان جب زمین پر آیا تو پاک صاف ہو کر آیا تھا، کوئی گناہ کا دھبا اس کے اعمال نامے میں نہیں تھا۔ انسان ازلی گناہگار نہیں ہے۔ قرآن اوریجنل سن کے عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ جو ڈوگما ہے اوریجنل سن والا، قرآن سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیت میں، اس کے مطابق انسان اپنی غلطی کی وجہ سے، جو پہلی غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے۔ حالانکہ اسلام یہ بات ہم سے نہیں کہتا، پیدائشی گناہگار نہیں، معاف کر کے بھیجا گیا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اب دیکھیں 2 طرح کی نالج یہاں تک آ گئی۔ ایک تھی ایکوائرڈ نالج، الاسماء، علم الاسماء اس کو کہا جاتا ہے، نالج آف نیمز۔ ایکوائرڈ نالج کہہ لیں، مٹیریل نالج کہہ لیں، مادی علم کہہ لیں، اس کو اکتسابی علم کہہ لیں، جو کہہ لیں آپ۔ جو الاسماء، جو سارے سائنس کی نالج دے دی گئی آدم علیہ السلام کو، وہ نالج کی، علم کی ایک برانچ ہے۔ اب یہاں پر آیت 38 میں علم کی دوسری برانچ کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ جو پہلی والی برانچ ہے ایکوائرڈ نالج والی، اس کے لیے ہم کو اپنے 5 سینسز، حواس خمسہ اور انٹیلیکٹ، اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ جتنا جتنا ہم ان کو استعمال کرتے جائیں گے وہ علم مزید انسانوں کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک اور علم کی برانچ ہے جس کا یہاں ذکر آیا، اس کا سورس بھی مختلف ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے، اپنے 5 سینسز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا سورس وحی ہے، اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، ہدایات آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی ہدایت میری طرف سے تم کو پہنچے، فمن تبع ہدایا، صرف ہدایت کا پہنچنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف قرآن کا گھروں میں سجا لینا کافی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، جو اس کو فالو کرے، جو اس کو امپلیمنٹ کرے، جو ان ہدایات پر عمل کرے، اس ہدایت کا تابع رہے، ہدایت کو آگے رکھے، اس کی انسٹرکشنز کو انسان فالو کرے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نہ تو شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، شیطان بھی تو آیا ہے نا ہمارے ساتھ نیچے، اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اترو۔ شیطان کو بھی اتارا دنیا میں، انسانوں کو بھی اتارا، عورت کو بھی اتارا، مرد کو بھی اتارا، علم کو بھی اتارا، علم کو بھی اتارا نا، سارا مادی علم بھی اتار دیا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے شیطان کو، انسان اور شیطان کا ریلیشن، کہ شیطان کی طرف سے تمہیں نہ خوف ہوگا نہ تمہیں شیطان غم میں مبتلا کرے گا، کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ کب؟ فمن تبع ہدایا کے ساتھ، کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو اللہ کی طرف سے آتی رہے گی، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری چیز دنیاوی علم، اگر ہدایت کی پیروی کرتے رہو گے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، گائیڈنس کو فالو کرتے رہو گے، ایکوائرڈ نالج تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور نہ ہی عورت مرد ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ کب؟ جب وہ دونوں وحی کے تابع رہیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے تابع رہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب اگر اللہ کی ہدایت کا اتباع نہ کیا، اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو، انسٹرکشنز کو، گائیڈنس کو فالو نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ شیطان خوف اور غم میں مبتلا کرے گا، عورت اور مرد ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، گھر سکون کا گہوارہ ہونے کے بجائے میدان جنگ بن جائیں گے۔ عورت اور مرد چاہے شوہر اور بیوی کے رشتے میں جڑے ہوں، چاہے ماں اور بیٹے کے رشتے میں جڑے ہوں، چاہے بہن اور بھائی، چاہے کولیگز، چاہے کوئی بھی رشتہ ان کا ہو، ایک دوسرے سے وہ لڑتے ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے غم اور پریشانیوں ہی میں اضافہ کریں گے، چین اٹھ جائے گا زندگیوں کا۔ تو شیطان کا نقصان کہ روحانی چین ختم ہو جائے، اور عورت اور مرد کا تعلق جب بگڑتا ہے تو گھروں میں سے چین چلا جاتا ہے، زندگیوں کا چین اٹھ جاتا ہے۔ اور علم سکون اور چین کے بجائے، دکھ دور کرنے کے بجائے ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا آلہ بن جائے گا، اور مینز آف ایکسپلائٹیشن۔ تو یہ ہے نا، مجھے آج آپ بتائیں، وہی کو چھوڑ کے کیا یہی نقشہ نہیں ہے آج دنیا کا؟ یہی نقشہ ہے۔ علم نے عاجز کر دیا ہے انسان کو،
خوف میں مبتلا کر دیا ہے اس علم نے، ایکسپلائٹ کیا ہے انسانیت کے ایک حصے نے انسانیت کے دوسرے حصے کو، ہیومینٹی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ اور پھر الٹیمیٹ کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ کی ہدایات کو فالو کرے گا ایسی جگہ بالآخر پہنچ جائے گا جہاں نہ آنے والے مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا غم، اور وہ تو جنت ہے۔ آگے فرمایا آیت 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا کی زندگی بھی خوف کا غم کا سبب بنے گی اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔